بسم اللہ الرحمن الرحیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کے جمعۃ المبارک میں فتح مکہ شریف کے حوالہ سے اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے اور فرماتے تھے کہ اے کعبے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور یہ میرا شہر ہے، اسی میں پیدا ہوا ہوں، اور آج یہ لوگ ظلماً مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کر رہے۔ آپ جب یہ دعائیں کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا، اے محبوب، ایک وقت آئے گا کہ یہی کعبہ ہوگا اور آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ، عزت و وجاہت کے ساتھ دوبارہ اس اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لے گئے تو یہ جو کفار قریش تھے، انہوں نے اسلام کی ہر ممکن دشمنی اس کو اپنائے رکھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، اسی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی۔ 6 ہجری کے اندر نبی پاک علیہ السلام جب دوبارہ احرام آپ نے باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد آپ جب عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی جانب چلے تو آپ نے پتہ تھا آپ کو کہ سامنے سے مزاحمت ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو اونٹ تھے نا آپ کے ساتھ، ان کے گلے کے اندر ایک خاص نشانی ڈالی جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قافلہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ جو اونٹ ہیں یہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت عرب کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی وہ اونٹ دیکھ لیتا تو اس پورے قافلے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، جتنی مرضی دشمنی ہوتی، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندے نہ لڑائی کی نیت سے آ رہے ہیں، نہ جھگڑے کی نیت سے، بلکہ یہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اسی دستور کے مطابق وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں جانے دیتے اور طواف کرنے دیتے۔ انہوں نے راستے میں روک لیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے بھی ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اور احرام باندھنے سے پہلے ہمارے جو جانور آگے چل رہے ہیں ان کے گلے میں ہم نے نشانی بھی ڈالی ہوئی ہے، اور اس کا اعلان بھی ہے، ہمارا احرام بتا رہا ہے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اور وہ جانور تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے،
اور ہم میں سے جتنے بندے ہیں کسی بندے کی تلوار وہ نیام سے باہر نہیں ہے، ہمارا سارا اسلحہ بھی چھپا ہوا ہے، تو تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں یا قبضہ کرنے آئے ہیں؟ ہم تو اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اتنی باتیں بتائیں انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنی سابقہ روایت کو توڑ رہے ہو، اور اگر اس کو تم توڑو گے تو اس کو تمہیں بھگتنا بھی پڑے گا۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام ایک موقع پر تیار بھی ہوئے کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اگر آج ہم نے یہ کام کیا تو ان کافروں کو موقع مل جائے گا۔ انہوں نے اپنے بڑے بندے بھیجے جن کو سفیر کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا اپنی طرف سے، وہ خانہ کعبہ میں گئے، چل کے وہاں پر ان سے باتیں کیں، اور ان کی طرف سے جو سفیر بن کے آئے وہ حضرت عروہ بن مسعود تھے۔ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں انہوں نے پڑھا اور بڑے جاندار اور شاندار قسم کے سپہ سالار اسلام بنے تھے وہ۔ اب جب یہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور حضرت عثمان غنی ادھر چلے گئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کو صاف دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم تمہیں یہاں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے کہا یار میرے ساتھ کوئی بات تو کرو، جیسے آپ کی بولی میں کہتے ہیں نا بھی یار گل کرنی ہے کسے ویار وپار نال تا کرنا، اے کہڑی گل ہوئی بھی اسی ہومن ہی نہیں دینا۔ تو آپ کہتے تھے کہ بات کرنی ہے نا تو کسی انداز اور طریقے سے بات کریں، اپنی جو شرط شرائط ہے وہ سامنے رکھیں، ہم اپنی طرف سے رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی ہم نے تمہیں یہاں نہیں آنے دینا۔ حضرت عثمان غنی بڑے چونکہ تاجر بھی تھے اور ان کا خاندان بھی مشہور تھا، اور پھر آپ چہرے کے اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی کی نا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، تو جب آقا کریم علیہ السلام کی یہ بیٹی، چونکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئی نا تو آقا کریم نے فرمایا اے میری بیٹی بتاؤ عثمان کیسے ہیں؟ فرمایا اے میرے بابا جان بہت اچھے ہیں حضرت عثمان، اخلاق بہت اچھا ہے۔ فرمایا ان کی طبیعت کے اندر تیزی نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرتے، حسن سلوک والے ہیں، غریبوں پر خیرات کرنے والے۔ آپ نے ان کی شانیں بیان کی حضور کی بیٹی نے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے میری بیٹی عثمان کی قدر کرنا۔ کیوں؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر 2 بندے پیدا ہوئے ہیں، ایک تیرا باپ محمد ہے اور دوسرا عثمان غنی ہے۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی شان و شوکت ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ وہاں پر بات کرنے گئے، انہوں نے بات نہیں مانی، اور حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے کہ یہ ہے خانہ کعبہ، تو آپ اس کا اگر طواف کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، آپ آئی گئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے تو لہٰذا آپ عمرہ کر لیں، اے کعبہ تے تسی کر لو۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ یہی بات ہے نا کہ جب حضور سے محبت کی جائے تو ہم کسی مولوی مفتی کے فتوے کی حاجت نہیں رکھتے، ہم نے وہ محبت کرنی ہوتی ہے۔ انگوٹھے چومنے ہیں تو کسی مولوی نو پوچھ کے تو نہیں نہ چومنے ہیں، ہم نے نبی پاک کے نام پہ بولنا ہے تو کسی کو پوچھ کے تو نہیں نا، اگر نبی پاک کے نام پہ میلاد کا جلوس نکالنا ہے تو کسی مولوی ملوانے نو کی پوچھنا ہے؟ جب حضور کی محبت کی بات ہے تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب کہا گیا کہ یہ خانہ کعبہ ہے آپ طواف کر لیں، فرمایا ہم اس کعبے کو تو جانتے ہی نہیں تھے، اگر اس کی طرف رخ میرا یار نہ کرتا تو کعبہ کعبہ ہی نہ بنتا۔ آپ مجھے کہتے ہو کہ میں طواف کر لوں، فرمایا ہم طواف نہیں کریں گے جب تک کعبے کا کعبہ ہمارے ساتھ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں، حضرت عثمان غنی آپ وہیں سے واپس آ گئے۔ ادھر عروہ بن مسعود نبی پاک علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہے، اور باتیں کرتے کرتے بہت کچھ باتیں ہوئیں، معاہدہ حضور نے فرمایا طے کیا جائے۔ اس کے اندر نا کچھ شرائط تھوڑا سخت لگتی تھیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا آپ تھوڑا صبر کریں صحابہ کرام۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی، فرمایا حضور ایک باری اجازت دیو تو انہوں نے میں ٹوٹے کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم کا قد کاٹ بھی بڑا تھا، کفر آج تک فاروق اعظم سے ڈرتا ہے، یاد رکھ لے۔ اور حضور نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، فرمایا شیطان حضرت عمر کا راستے پر نہیں کھڑا ہو سکتا، جہاں سے عمر گزرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ آج سے لے کر قیامت تک حضرت عمر کے ساتھ انسان بندے کی بن سکتی ہے، شیطان بندے کی نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو، حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ یہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کا قد کاٹ بھی تھا، اور آپ کو شاید آپ کی یہ جو مونچھ تھی نا، مونچھ ایدیا جڑی نکر سی، نکر
اے بڑی ٹاپ دی آپ دی مچھ دی نکر سی اور آپ دا سینہ بڑا چوڑا سی. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے اور اسلام کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں, اور یہ وہ ابو بکر و عمر ہے جن کے بارے میں فرمایا اس کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے بعد میں, اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا حضور اجازت دے آج ان کا کام کر دیں. فرمایا نہیں, ہم نے احرام باندھا ہوا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا کہ انہوں نے تو اپنی ساری شرطیں توڑ ہی دینی ہیں, موقع پھر سواد آئے گا, پھر مزہ آئے گا. اب وہاں پر ایک شرط یہ بھی لکھی گئی, ذرا غور کیجئے گا. وہاں پر دو قبیلے تھے, ان کی آپس میں بڑی لڑائی تھی. ایک تھا قبیلہ بنو بکر, ایک تھا قبیلہ خزاعہ. نبی پاک نے فرمایا بھی جتنے قبیلے ہیں نا جی, ان کا جی چاہے وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں, جی چاہے ہمارے ساتھ ہو جائیں. وہ جس کے ساتھ ہوں گے نا پھر ان کی مدد بھی کی جائے گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. خزاعہ والے نبی پاک کے پاس آ گئے کہ ہم آپ کے حلیف بننا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. بنو بکر والے مکہ والوں کے پاس چلے گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ معاہدہ طے پایا تھا 10 سالوں کا. کتنے سالوں کا؟ 10 سالوں کا, کہ کوئی بندہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا, بالکل سکون کے ساتھ ہم رہیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کو 18 ماہ گزرے, زیادہ نہیں. کتنے؟ 18. بعض لوگوں نے اس کو 22 ماہ بھی لکھے ہیں, لیکن 18 ماہ یہ جب گزرے نا تو وہ مسلمانوں کو انہوں نے کمزور سمجھ لیا. اب کمزور کیوں سمجھا؟ رومیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی نا, جس کو جنگ موتا یا موتا کہتے ہیں, اس کے اندر اسلام کے 4 بڑے جرنیل وہ شہید ہو گئے. تو کافروں نے یہ سمجھا کہ یہ کمزور ہو گئے. اصل مسلمان وہ جنگ ہارے نہیں تھے, یہ یاد رکھ, جنگ ہارے نہیں تھے, جنگ جیت گئے, لیکن 4 بڑے جرنیل جو تھے نا وہ شہید ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ یار یہ تو کام ہو گیا. اس میں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے, اور اسی میں حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے. ہاں, یہ وہاں پر شہید ہوئے تھے. جب آپ شہید ہوئے نا تو انہوں نے کہا بھی لگتا ہے مسلمان کمزور ہو گئے. انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا. اور دوسرا انہیں یہ تکلیف تھی کہ یہ جو خزاعہ والے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق کیوں بنایا ہے. اب ہوا یہ, 2 جب چیزیں آئیں نا تو وہاں پر ایک کنواں تھا, وطیر اس کا نام تھا, وہاں چل کے لوگ پانی بھرتے تھے. بنو بکر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور خزاعہ کے, پانی بھرتے ہیں. 18 ماہ سکون سے گزرے, کوئی کسی کو نہیں چھیڑ رہا. لیکن آج جب جنگ موتا کی خبر بھی آ گئی اور انہوں نے کمزور سمجھ لیا مسلمانوں کو, حالانکہ ہارے نہیں تھے, اور ادھر سے ان کو تکلیف بھی ہوئی, تو انہوں نے کیا کیا, نبی پاک علیہ السلام کے خلاف ایک بندے نے شعر پڑھ دیا, قبیلہ بنو بکر کا جو بندہ تھا. یہ جو خزاعہ کا بندہ کھڑا تھا نا, اس نے کہا بھائی دیکھ تم ہمارے حلیف جس کے ساتھ ہماری صلح ہے اس بندے کے خلاف تم بات نہیں کر سکتے, ہمارا معاہدہ ہے, لہٰذا تم اپنی زبان کھول رہے ہو, زبان بند رکھو ورنہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا. وہ جو اگلے تھے وہ تو پہلے ذہن بڑائی کھلوتے سن, انہوں نے نا ان کے اوپر حملہ کر دیا. 20 بندے مارے گئے. ان میں سے تقریباً 6 بندے چھپ گئے یا 7 بھاگ گئے. خانہ کعبے میں چل کے قتل کر دیا. حالانکہ خانہ کعبہ حدود حرم کے اندر بندہ مارنا اس دور میں بھی ناجائز تھا. آج تو ہے ہی ہے, سمجھ آ رہی نا, اس دور میں بھی نا انہوں نے وہاں بھی قتل کر دیا. اب یہاں پر بات بڑی سننے والی, تھوڑا غور سے سنیے گا. اب جب انہوں نے حملہ کیا تو معاہدہ تو توڑ دیا نا انہوں نے. قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک بندہ جھاڑیوں میں چھپ گیا. ان کی خواہش تھی کہ خزاعہ کا ایک بندہ بھی باقی نہ بچے. وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے اگر ایک بھی بچ گیا نا تو وہ چل کے بتا دے گا, تو مسلمانوں کا نبی اگر آ گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا, لہٰذا بندے سارے بکا ہو, ویکھی جائے گی. ایک بندہ چھپ گیا جھاڑیوں کے اندر. جھاڑیوں میں چھپ کر آہستہ آواز کے ساتھ اس نے نا وہاں سے بیٹھ کر, یہ سیاستہ سے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں, میں گپ نہیں سنانے لگا آپ کو, چھپ کر اس نے, حالانکہ باہر بندے ڈھونڈ رہے, چھپ کر اس نے نبی پاک کو پکارا, یا محمد. اچھا اگلی بات بھی سنے نا, اس نے جب نبی کو پکارا آہستہ آواز کے ساتھ, چھپ کے بہت آہستہ بولا. حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, نبی پاک اس وقت ان کے گھر تھے, تہجد کے لیے اٹھے نا تو نبی پاک وضو کرتے کرتے, جیسے ہاں میں موجود ہے اور آپ کو مزہ آئے گا سن کے, آپ نے کہا لبیک لبیک نصرتا نصرتا نصرتا. آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں حاضر ہوں, اور جا تیری مدد ہو گئی, تیری مدد ہو گئی. حضرت ام المومنین میمونہ آئیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بندہ بھی نہیں نظر آیا,
اندھیرے کا ٹائم ہے، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں میں حاضر ہوں اور تیری مدد ہو گئی؟ فرمایا کہ آج مکہ والوں نے اور بنو بکر والوں نے مل کر خزاعہ پر حملہ کر دیا ہے، وہ ہمارے حلیف ہیں، ان میں سے ایک بندے نے مجھے پکارا ہے، اللہ نے مجھے شان دی ہے، میں نے اس کی پکار کو سن بھی لیا ہے اور جواب بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ یہاں سے یا رسول اللہ نہ کہو، وہ سنتے نہیں ہیں؟ میں کہہ کو تیرا ہوئے گا جڑا نہیں سندا، ساڑھے آڑا تو سندا ہی میں۔ خدا کا خوف کیا کرو، یہ ایک واضح دلیل موجود ہے۔ انہوں نے حضور کو پکارا، اچھا پکار بھی آہستہ آواز سے رہے ہیں، اور اگلی بات پکارا بھی مدد کے لیے۔ یہ تمہارے عقیدے کی بات ہے، سنیو، پکارا بھی مدد کے لیے، اور پھر میرے نبی نے فرمایا ہاں آ رہا ہوں۔ کوئی پکارے تو پھر پتا چلے نا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو آپ نے اس کے بعد ان کو بتایا کہ آپ نے یہ راز نہیں کسی کو بتانا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک بیوی نے کسی کو نہیں بتایا، اور آپ نے آ کر حضرت ام عائشہ سے بھی فرمایا میری تیاری کرو، ہم نے سفر پہ، آپ کو پتا تھا کہ اب جانا تو ہے۔ 3 دنوں کے بعد خزاعہ کے 2 بندے آ گئے، اور انہوں نے آ کر اشعار کی صورت میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا حضور ہم تو آپ کے حلیف تھے، دشمنوں نے حملہ کر دیا اور ہمیں ختم کر دیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارا حلیف ہوں تو تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی یہ پنجابیت ترجمہ کراں تو آپ نے فرمایا جے آ گئے ہو نا تے تساں ہاتھ دتا ہے لجپالاں دے ہاتھ دے وچ، نہیں توجہ فرمائی، تے اساں لجپالی والے ہیں، اساں لجپالی کرے سیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری بات سنی، صحابہ کرام سے فرمایا بتائیے بھی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ جو فرمائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہاں سے ایک بندہ بھیجا مکہ میں، ان کو بتاؤ تم نے معاہدہ توڑا ہے، 3 آپشن ہے تمہارے لیے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ گئے اور حملہ کر دیا، نہیں ہوئے چھڑکنے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا حسن کتنا ہے۔